اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ریاستی صدر الحاج جناب عبدالمجید صاحب، اسی طرح میسور ڈسٹرکٹ کے صدر جناب رفعت اللہ خان صاحب اور جنرل سیکریٹری جناب صفی صاحب اور جتنے معزز و مکرم مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میری مائیں بہنیں جو آگے سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، میں نوجوان دوست احباب بزرگ اور جو بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری آواز سن رہے ہیں، آج ہم 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آج یوم آزادی کی صبح سے لے کر اب تک ہم نے خوشیاں منائی ہے، جھنڈوں کو لہرایا ہے اور جگہ جگہ ہمارے بچوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، ہر کسی نے بھی مدرسوں میں، مسجدوں کے آگے، ہمارے محلوں میں، ہر جگہ یوم آزادی کی تقریب کو بنایا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی جو ہمیں ملی ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کے بعد، ہمارے بزرگوں کے خون بہنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، جیل کاٹنے کے بعد، پھانسی کے پھندوں پر چڑھنے کے بعد، یہ آزادی جو ہمیں ملی، کیا یہ آزادی حقیقت میں آزادی ہے یا یہ آزادی ادھوری آزادی ہے؟ آزادی مل گئی، یہ ملک انگریز سے ہم نے چھڑایا، اس ملک کو ہم نے بچایا، بچانے کے بعد یہ ملک کس کے ہاتھ میں گیا؟ کون آج ملک پر برسر اقتدار میں کس کی حکومت چل رہی ہے؟ کیا انہوں نے ان کی نسلوں کو وہ انعام دیا جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی دی؟ یہ تو ہم سے انہوں نے غداری کی، انہوں نے ہمارے خون کے ساتھ غداری کی، لیکن یاد رکھو شہداء کا خون کبھی جمتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان شہداء کا خون رنگ لائے گا، پھر سے بھارت میں دوبارہ آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ آزادی کوئی اور نہیں دلائے گا، ہم جیسے آپ جیسے فکر مند غیور نوجوان اس ملک کو پھر سے ہم آزاد کریں گے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے اس ملک کو پھر سے غلام ہوتا ہوا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے نوجوانوں کو جیلوں میں انہوں نے بند کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس ملک کی مسجدوں کو انہوں نے مسمار کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے انہوں نے حکومت کے دم پر، کورٹ کچہری کے دم پر ہم سے انہوں نے مسجد چھینی ہے، ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں ہمارے نوجوانوں کو ٹرینوں میں مارا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں ہماری اذانوں پر، ہمارے اللہ پر، ہمارے نبی پر انہوں نے تانے کسے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہر ایک کا چن چن کر ہم حساب و کتاب لیں گے۔ جدوجہد کے لیے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، انشاءاللہ جب تک دوبارہ یہ انگریز کے غلام نوکر چاکروں سے ملک آزاد نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میوات ہریانہ میں ان کے لوگ ریالیاں نکال کر پتھر پھینکتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی لنچنگ کرتے ہیں، امام کو مسجد میں گھس کر شہید کرتے ہیں، قرآن مقدس کو جلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف ہمارے ملک کے لوگوں کو نہیں، کل جب دلی میں ہائی الرٹ سیکورٹی کا نظام کیا گیا تھا، پورے بھارت کے سب سے زیادہ سیکورٹی دلی میں تھی، کل اس ملک کے عظیم ایک سانسد پارلیمنٹ کے ممبر جناب اسد الدین اویسی صاحب کے گھر پر ان گنڈوں نے پتھر مار کے حملہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسی آزادی ہے؟ اس ملک میں مسلمان ایک امام محفوظ نہیں، پارلیمنٹ میں ایک ممبر محفوظ نہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں، تو پھر کیسی آزادی ہے؟ کیا اسی دن دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا آزادی دلائی تھی؟ اسی دن کو دیکھنے کے لیے کیا ہمارے بزرگوں نے انڈمان کے جزیروں میں اپنی زندگی کو گھٹایا تھا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، 300 سال تک مسلسل جہد مسلسل، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 300 سال تک سراج الدولہ سے لے کر شہید میاں ٹیپو سلطان تک، وہاں سے لے کر ضامن شہید تک، ان سے لے کر سید احمد شہید تک، شاہ علامہ محمد دہلوی تک، بالا کوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک، شاملی کے میدان سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کر کلکتہ کے درختوں تک، ہر جگہ ہمارے شہداء کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کی لاشوں کو، علماء کی لاشوں کو درختوں پر لٹکایا گیا ہے، تب جا کے بھارت میں آزادی ملی ہے۔ بھارت میں کچھ انڈیا کا نعرہ ہم نے دیا ہے،
ہے، لال قلعے کی لالی ہماری وجود کو بیان کرتا ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہمارے وجود کو بیان کرتا ہے، اور قطب مینار کی لمبائی ہمارے وجود کو بیان کرتا ہے، شہید ملت ٹیپو سلطان کی قربانی اور ریاست میسور کی وسعت ہماری گیلری کو بیان کرتی ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے، کیا اس آزادی کو ہم آج چند لٹیروں کے حوالے کر کر اس بھارت کو ہم آرام کی نیند سو سکتے؟ ہرگز نہیں سو سکتے، ہرگز نہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، جدوجہد کریں گے، ہمارا خون ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے سبق کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اشفاق اللہ خان نے کیا سبق دیا ہے، ہمیں معلوم ہے شہید ملت ٹیپو سلطان نور اللہ مرتضیٰ نے کیا سبق دیا ہے، ہمیں معلوم ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سبق دیا ہے، ہمیں معلوم ہے حضرت موہانی نے کیا سبق دیا ہے۔ ان تمام سبقوں کو ہم سامنے رکھ کر انشاءاللہ بھارت کا مستقبل ہم طے کریں گے، پھر سے اس بھارت کو آزاد دلائیں گے۔ یہ ہمارے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج لوگ ہم خود ہمارے مسلمان بھائی، خود ہمارے پڑھے لکھے افراد آزادی کے لیے چند لوگوں کے پوسٹر لگا کر اطمینان سے رہتے ہیں۔ جا کے دیکھو انڈیا گیٹ پر کتنے سینکڑوں نوجوانوں نے، سینکڑوں علماء نے، سینکڑوں مدارس کے طلباء نے، کتنے بڑے بڑے ہمارے مسلمانوں نے جہاد جنگ آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ یہاں تک کہ مہاتما گاندھی جی کو مہاتما بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے، گاندھی جی کو مہاتما بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ ہمارا ضرف اور یہ ہمارا سینہ ہے کہ ہم نے ملک کے ہر شہری کو اپنے سینے سے لگا کر اس جدوجہد کو ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ آج ہم سے یہ محب وطن کا ثبوت مانتے ہیں، ہم سے یہ لوگ مانتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں۔ بابا ہم باہر سے نہیں آئے، باہر سے تو تمہارے باپ دادا آئے تھے، ہم تو اسی ملک کے ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق سے مالا مال کیا، اس لیے ہم اس ملک میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنے اسلام کو سینے سے لگا کر رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک میں ہم اپنے اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے دیش کی بھی ہم لوگ حفاظت کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب دین کس کی ہے؟ انگریز بھارت چھوڑو کا نعرہ کس نے دیا؟ کوئک انڈیا کا نعرہ کس نے دیا؟ حقیقی لال سلام کا نعرہ کس نے دیا؟ انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ کس نے دیا؟ تمہارے باپ دادا کہاں تھے؟ آج ملک کے اقتدار تمہیں کیا ملا؟ آج ملک کے اقتدار پر بیٹھ کر تم لوگ مسلمانوں کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے باپ دادا انگریز کے ساتھ لڑ رہے تھے، تمہاری تاریخ RSS BJP والوں تمہاری تاریخ یاد رکھو، تمہیں تمہاری تاریخ یاد رکھنا ہوگا۔ جب ہمارے باپ دادا مالٹا کی جیل میں تھے، ہمارے باپ دادا انگریز کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے تھے، ہمارے باپ دادا پھانسی کے پھندوں پر لٹک رہے تھے، ہمارے باپ دادا انگریز کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے تھے، ہمارے باپ دادا پھانسی کے پھندوں پر لٹک رہے تھے۔ اس وقت تمہارے باپ دادا ویر جسے تم ویر کہتے ہو، ہم تو اسے بزدل کہتے ہیں، وہ ویر ساورکر جو ہماری نظروں میں بزدل ساورکر ہے، وہ انگریز کی جوتیاں صاف کرتا تھا، انگریز سے معافی نامے لکھ کر دیتا تھا، انگریز کی مخبری کرتا تھا۔ تمہاری تو شروع سے تاریخ مخبری اور دلالی کی ہے، ہماری تاریخ شیر کی تاریخ ہے، بہادری کی تاریخ ہے۔ اسی لیے شہید ملت ٹیپو سلطان نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے افضل اور بہتر ہے۔ ان کی نسل سے ہم لوگ ہیں، ہم آج اسی جد و جہد، اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو خوف سے نکالیں گے، ہم اپنی ماں بہنوں کو یاد دلائیں گے کہ تمہاری جیسی ماں بہنیں حضرت بیگم محل کتنی عظیم عورت تھی جنہوں نے جد و جہد کے لیے قربانی دی تھی۔ ان تمام کی تاریخ یاد رکھو، جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم آئندہ مستقبل طے نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس بار کی جانب سے، تاکہ ہم اپنی قوم کو سچی تاریخ بیان کریں، کیونکہ آج پھر دوبارہ سے ملک غلام ہو چکا ہے۔ اس وقت انگریز کا غلام تھا، آج ملک چند مالداروں کا، چند بزنس مینوں کا، چند فیشسٹ قوت طاقت رکھنے والوں
والے چند RSS کے لٹیروں کا یہ ملک غلام ہو چکا ہے. ان سے آزادی دلانا, ان سے بھارت کو چھڑانا, اور بھارت کو پھر سے جو بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان دیا تھا اس سمویدھان کے مطابق بھارت کو چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے آج یہ جلسہ آپ کے سامنے منعقد کیا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہم سے جڑیے, ہماری جدوجہد کا حصہ بنیے. ہم لوگ آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں, بھارت کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں, یہاں کی مساجد کی بلندی اور تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہماری ماں بہنوں کی عزت ان کے حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں. ہماری کوئی لڑائی معمولی لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے چہرے پر جو لوگ غلامی مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کو آزاد کرانا ہماری لڑائی کا مقصد ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ جڑیے, ہمارے کندھے سے کندھا ملائیے, ہمارے ساتھ چلیے, ہماری آواز سے آواز ملائیے, ملا کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا پھر سے ہم ترنگا کو لہرائیں گے, پھر سے ہم بھارت آزادی کے نعرے لگائیں گے. یاد رکھو, ہم نے غفلت برتی, ہم خاموش بیٹھے رہے, کسی کے رحم و کرم پر ہم ان کے حوالے کر بیٹھے رہے. وہ لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی شریعت پر ڈاکہ ڈالا جائے, مسلمانوں سے ان کی شریعت, ان کے حقوق چھینے جائیں, انہیں غلام بنایا جائے. وہ لوگ چاہتے ہیں, ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ہمارے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, کیونکہ ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے, ہمارے بزرگوں کی داستان بڑی سنہری ہے, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں. ایسی قربانیاں رکھنے والوں کی تاریخ, ایسی نسل آج خاموش نہیں بیٹھ سکتی. اس لیے میں اس اسٹیج سے پیغام دیتا ہوں, آپ جائیے, نکلیے, راستوں گلی چوراہوں پر نکل کر اس جدوجہد کی پیغام کو پہنچائیے. جائیں گے تو پھر کسی پارٹی اور پھر کسی تحریک میں اتنی قوت نہیں کہ وہ آپ کی آواز کو دبا سکے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی حفاظت جس طرح ہمارے بزرگوں نے ایمان کا فریضہ سمجھ کر کی ہے, اسی طرح آج بھی ہم بھارت کی حفاظت, اس ملک کے سمویدھان کی حفاظت ایمان کا حصہ سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں. تو تمام کو دعوت دیتا ہوں, یہ بھی ایک ایمان کا حصہ اور دین کا حصہ ہے. نکل کر جدوجہد کریں. جے ہند, جے SC. شکریہ.